آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنے والے ہفتے کے بارے میں، کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس ہفتے جو گزرا ہوا ہفتہ ہے اس میں کیا ہوا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی ایسے زاویے تھے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 6 فروری کی کال لے کر۔ جناب، جب یہ 6 فروری کا سیشن ہوگا تو ہمارے پاس صرف 2 دن ہوں گے، یعنی کہ 7 اور 8 کو الیکشن، تو بڑا ہی مزیدار قسم کا سیشن ہوگا 6 فروری کا یا اس کے بعد کے، کیونکہ والیٹیلٹی کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ اچھا جناب، سب میں پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں اپنے لائیو یوٹیوب پروگرام پر، اور یہ ہمارا جو لائیو ویڈیو سیشن ہے ہم نے یہ اسکیجول کیا ہے وینسڈے کے دن، اور 8 کو الیکشن ہے اور ہم 7 تاریخ کو یہ پروگرام کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم اس سیشن میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں اس میں ہم ان تمام سوالات کو ویلکم کرتے ہیں جو لرننگ کے حوالے سے ہوں، انڈیکس کے حوالے سے ہوں، حالات کے حوالے سے ہوں، یا آپ کو اگر ٹریڈنگ میں کوئی پرابلمز ہیں تو اس کو ڈسکس کیا جائے۔ ان سوالوں تک اگر محدود رہا جائے تو اس سیشن کو ہم اور مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس کینڈل اسٹک کورس کی رجسٹریشن ابھی چل رہی ہے۔ اگر آپ لوگ رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، آ جاتے ہیں گلمپس آف لاسٹ ویک کال۔ یہ 29 جنوری کے لیے جو کال دی گئی تھی، آپ کے سامنے اس کال کی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز دکھائی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ جو ہفتہ گزرا ہے یعنی کہ یہی 29 سے لے کے 2 فروری تک کا، اس میں فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی کیا پوزیشن رہی اور اس وقت مہینے میں کیا پوزیشن ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریڈ کلر سے میں نے باکس بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا پاسبلٹیز بتائی گئی ہیں۔ سب میں پہلے ایک بات بتائی گئی کہ انڈیکس اگر 63,530 63,530 کو ہولڈ نہیں کرتا، سیکیور نہیں کرتا، تو مارکیٹ کو نیچے ہی جانا ہوگا، اور نیچے وہ 62,774 تک بآسانی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد نیچے کے جو سپورٹس ہیں ہم اس سے کچھ امید رکھیں گے، اور اس کے بعد نیچے ایک اور باکس ریڈ آپ کو دکھایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹریگر بتائے گئے اس کے حساب سے آپ ریئیکٹ کریں۔ 65,355 کے اوپر نئی ریلی ہے جو کہ ابھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ واضح طور پہ کہا گیا۔ تو الرٹ کیا گیا کہ آنے والے الیکشن اور جو معاملات ہیں اس میں مارکیٹ کو ایک مخصوص رینج میں اور اتار چڑھاؤ کی کیفیت میں مارکیٹ رہ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی گئیں۔ تو انفیکٹ اگر آپ لاسٹ ویک کی آپ نے کال پڑھی ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دقت آپ کو ہوئی ہوگی مارکیٹ کے پوٹینشیل کو سمجھنے کے لیے کہ اس ہفتے میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے پوری طرح توجہ دی ہے تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ ڈاؤن سلائڈ کی بات کی گئی، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دسمبر پورٹ فولیو یا سلیکٹیو اسٹاکس میں آپ کو انٹریز ضرور لینی چاہیے، ٹارگیٹڈ انٹریز۔ پھر اس کے بعد آپ کو ڈیلی اسٹاکس کی اپڈیٹ بھی ملتی ہے جس میں ان تمام اسٹاکس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا، اگر آپ پچھلے ہفتے کے سیشن کو دیکھ رہے ہو تو آپ اس میں دیکھو گے کہ ہم نے 2,175 پوائنٹ کی گراوٹ لی، اس سے پچھلے ہفتے کی جو کلوزنگ تھی اگر وہاں سے ہم دیکھیں تو پہلے 2 سیشن میں مارکیٹ جو نیچے آئی، ایک دن شاید 1,000 پوائنٹ آئی اور ایک دن 900 پوائنٹ، اسی طرح ملا کے 2,175 پوائنٹ مارکیٹ نیچے آئی اس ویک کے لو تک۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہو اگر تو مارکیٹ وہاں سے 1,365 پوائنٹ اوپر آ کے بند ہوئی ہے، یعنی کہ جو یہ ہفتہ گزرا ہے اس کے لو سے 1,365 پوائنٹ اوپر آ کے کلوز ہوئی۔ اس سے 2 باتیں پتہ لگتی ہیں کہ پہلی بات جو آپ کو ڈاؤن سلائڈ کی بات کی گئی تو اس سے ہمیں یہ اسٹریٹجی بتانے میں آسانی ہوئی کہ ٹھیک ہے یار، ٹارگٹ بائنگ کریں گے نیچے،
آرام سے ایکیومولیٹ کریں گے, اسپلٹ بائنگ کریں گے. تو ہم کو یہ دونوں آپشن استعمال کرنے کو ملے, یعنی کہ اگر کسی نے شارٹ کرنا ہو یا کسی نے ٹارگٹ بائنگ کرنی ہو تو اس کا پورا موقع ملا. پھر اس کے بعد اس پہ ریکوری بھی ملی 1365 پوائنٹ کی. تو اگر آپ توجہ دے رہے ہوں تو آپ یہ تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, کیا پیٹرنز بن رہے ہیں, کیا بتایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر جو ڈیلی کال آتی ہیں وہ مارکیٹ کی موو پر پوائنٹ کرتی ہیں, اس میں روزانہ ٹریگرز بتائے جاتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں سے کس طرح موو کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ والیوم میں 33% کا ڈکلائن تھا اس ہفتے. یہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے, اگر اس کو پچھلے ہفتے سے کمپیئر کریں تو 33% کا ڈکلائن تھا. اور اگر آپ نے جمعے کی مڈ ڈے کال, اچھا جمعے کی مڈ ڈے کال لائیو تو میں نے دی نہیں, یہ تو صرف ہمارے کلائنٹس کو یا واٹس ایپ گروپ پہ ملی ہے. تو اگر جمعے کی مڈ ڈے کال آپ نے دیکھی ہو تو میں نے اس میں اس بات کو دہرایا تھا کہ بے شک والیوم کم ہے, مگر اگر یہی کنسسٹنسی رہی اور مارکیٹ ایک لیول جو بار بار آپ کو پورے پچھلے ہفتے میں بتاتے رہے کہ مارکیٹ کو کم سے کم 62,825 کے اوپر جانا ہے, تو اگر اس کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے تو پھر بلیورز جو ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی نان بلیورز, یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ نان بلیورز بلیو کرنا شروع کر دیں گے. یہ بات تمام آپ کو بتائی جاتی رہی. اگر آپ اوور آل سچویشن مارکیٹ کی دیکھیں کہ پچھلے ہفتوں میں کیا ہوا ہے, کیا ہوتا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مارکیٹ ایک مخصوص سائیڈ ویز یا رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے. آپ بلکہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک کریکشنل فیز میں ہے یا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے, اور دراصل وہ اپنی ایک نئی ڈائریکشن کی تلاش میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مارکیٹ میں ایک تھکاوٹ کے آثار رونما ہوئے, پھر ساتھ میں جو آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا امپیکٹ کو لے کے مارکیٹ ابھی کوئی اپ سائڈ بنانے سے گریز کرتی ہوئی نظر آئی. ٹھیک ہے, کیونکہ امپیکٹ آف الیکشنز, اپ کمنگ الیکشنز, پھر اس کے بعد آفٹر میتھ کیا ہو سکتی ہے الیکشن کی, تو یہ تمام چیزیں انویسٹر کے دھیان میں ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. اگر ان تمام فیکٹرز کو ہم جمع کریں, سمجھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں اپنی پروفائل کو لو رکھنا چاہیے اور ٹارگیٹڈ رکھنا چاہیے کہ ہماری اسٹریٹجی ایسی ہو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ڈسمبر پورٹ فولیو یا سلیکٹیو اسٹاک یا فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاک, ان میں اسپلٹ ایکیومولیشن کی جا سکتی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اگر کوئی ان ایون سچویشن ہو, انفورسین سچویشن ہو, کوئی شدید قسم کا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے تو آپ کو نیچے ٹارگٹ بائنگ مل سکتی ہے. اور اگر کوئی ہائپر موو اس میں ملتی ہے تو جو آپ نے ایکیومولیٹ کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں بیچنے کا موقع مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی ہمیں یہ بات بالکل نہیں بھولنی چاہیے کہ مارکیٹ نے آلریڈی پچھلے 6-7 مہینوں میں امیزنگلی پرفارم کیا ہے, ایکسپیکٹیشن سے اوپر جا کے پرفارم کیا ہے. یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کیونکہ کچھ سوال پچھلے ہفتے میں سننے میں آئے, یا میرے پاس جو میسج آئے, یا جو یوٹیوب پہ بھی میں نے لائیو ویڈیو میں بھی یہ بات کی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ سیکٹرز کے یا اسٹاکس کے رزلٹ بڑے اچھے آئیں گے تو ان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہوگا. بے شک ایسا ہے کہ کچھ سیکٹرز نے پرفارم کرنا تھا, کیا ہے, مگر ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اسٹاک یا سیکٹر پچھلے 7 مہینوں میں کتنا سگنیفیکنٹلی اوپر آئے ہیں. اگر ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو پھر ہم ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ اب اگر اچھے رزلٹ آتے ہیں تو ہم پہلے جو موو لے چکے ہیں اس میں مزید کتنا پوٹینشیل باقی رہ گیا ہے. تو بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں یا سمجھنا چاہیں, ان چیزوں کو صحیح تجزیہ اس کا کر سکیں. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا جس طرح میں نے مارکیٹ کے بارے میں کہا, کریکشنل فیز, ایڈجسٹمنٹ اینڈ آل دیٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ کریکشنل فیز لے کر آنا چاہیے, ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. اور وہ کس طرح ہوگی, وہ اپنے پورٹ فولیو کو درست کرنے سے ہوگی, جس کو ہم کہتے ہیں ری اسکیجولنگ آف پورٹ فولیو. ٹھیک ہے جناب.
اچھا اب آپ کے سامنے اگر یہ سلائیڈ ہوگی مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں. میں مختلف اپنی ویڈیوز میں آپ کو مختلف اینگلز دکھانے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی مارکیٹ تو بہت بری ہے. تو جناب 2009 سے تو مسلسل ایک اوور آل لک اگر لانگر ٹرم میں دیکھیں تو بھائی بیئرش چینل تو کہیں نظر نہیں آ رہا. مارکیٹ ایک مائلڈ بلش چینل میں اوپر ہی جا رہی ہے. دیکھ لیجئے 2009 سے اس نے 2017 کو ایک ہائی بنایا جو ریڈ دائرے کی صورت میں, پھر ایک لو بنا 2020 والا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد مارکیٹ اوپر آئی 2021 میں, پھر 2021 کے بعد پھر نیچے گئی 2022 میں اور 22 کے اینڈ میں, پھر 23 میں اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے 67,094 کا ہائی دیکھ لیا. اور اگر اس کو ہم صرف پچھلے 7 مہینوں میں دیکھیں تو پھر میں نے نیچے ایک باکس میں دکھایا ہے کہ پچھلے 7 مہینوں میں کس طرح مارکیٹ بلش رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں. اور اگر میں مارکیٹ کا اوور آل لک کی بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ 2013 کے میں مارکیٹ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے. مارکیٹ نے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی ہے, جو 2013 سے آغاز ہوا اور وہ 2016 تک چلتا رہا, بلکہ 2017 کے قریب تک. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے ایک زبردست موو بنائی 2017 میں جب 53,157 کا ہائی لگا. تو یہ جو مارکیٹ کے پیٹرنز ہیں ان کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگلی سلائیڈ میں آپ کے پاس ڈیلی چارٹ دکھایا گیا. اب ڈیلی چارٹ میں جو میں سب میں پہلے ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں وہ میں گریجول ڈکلائن ان والیوم دکھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مارکیٹ میں ایک گریجول ڈکلائن نظر آ رہا ہے والیوم میں, ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈکلائن جو ہے وہ کس طرح کا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس گریجول ڈکلائن کو دیکھیں پھر اوپر جا کے مارکیٹ کا رد عمل دیکھیں تو مارکیٹ بھی تھوڑی سی ڈپریس اور ایگزاسٹڈ نظر آ رہی ہے. اگر والیوم کم ہوا ہے تو اوور آل مارکیٹ بھی ایگزاسٹڈ رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پچھلے چند ہفتوں کا یہاں پر موازنہ کیا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بیسیکلی 2023 کا جو دسمبر کا آغاز ہے اس میں ہمیں کچھ گراوٹ, ہائی بننے کے بعد جو ہائی بنا اس کے بعد جو گراوٹ ہوئی, پھر اس کے بعد مارکیٹ نے اپنے آپ کو دوبارہ سے مینٹین کرنے کی کوشش کی. یہ تمام چیزیں یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا باکس ہے جس میں KC 100 انڈیکس کے میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس ہفتے جو 5 سیشن تھے ان کی شکل کیا تھی. تو جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ پہلے 2 سیشن تھے جنہوں نے مارکیٹ کو اچھی طرح نیچے کیا, 2000 سم پوائنٹس نیچے لے کر آئی, اور اس کے بعد اگلے 3 سیشن میں ہم نے مارکیٹ میں ایفرٹس دیکھا. تو اوور آل مارکیٹ کی صورتحال کچھ اس طرح رہی پچھلے ہفتے میں اور اب تک. اب چلتے ہیں جناب ہم پریسائز لیول ٹیبل کی جانب. یہاں پر میں ایک بات کی یاد دہانی کراؤں گا جو میں اکثر کہتا بھی ہوں, لرن بیفور یو ارن. اگر ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں یا اپنی اسکلز کو بڑھانے کی کوشش کریں جو ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو اگر ہم تھوڑا سا سیکھ کر کام کریں تو ہمارے دماغ میں ایک بلب روشن ہوگا جس سے ہم چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکیں گے. تو یہ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. اس میں جو یلو کلر فونٹ میں جو آپ کو لیول نظر آ رہے ہیں وہ نسبتاً اسٹرانگر لیول ہے. آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. موجودہ صورتحال اور موجودہ ٹرینڈ کو مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ والیٹیلٹی تو باقی رہ سکتی ہے. آنے والا ویک تو کافی والیٹائل ہو سکتا ہے کیونکہ اسی ویک میں تو ہمارے الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جمعرات کو شاید الیکشن ہے 8 فروری کو, اور ہم اس آنے والے ہفتے میں الیکشن دیکھنے جا رہے ہیں. تو الیکشن کمپین میرے خیال میں 24 گھنٹے پہلے کلوز ہو جاتی ہے. تو ابھی تک جو سرویز آ رہے ہیں وہ تمام چیزیں انویسٹرز ان پہ بڑی باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اس مارکیٹ کے لیے بہت اہم ہوں گی. میں ٹریڈرز کو سلیکٹیو اور ٹارگیٹڈ رہنے کا مشورہ دوں گا کہ والیٹائل سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. کس طرح؟ اگر مارکیٹ میں کوئی گراوٹ آئے تو آپ کی اسپلٹ ٹارگیٹ بائنگ ہونی چاہیے. اگر مارکیٹ میں کوئی ایکسائٹمنٹ آئے, ان نیسیسری ایکسائٹمنٹ
یا اننیسیسری گراوٹ. اننیسیسری کس کو کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے جس طرح مارکیٹ ایک اپنے نارمل ویٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ تو مارکیٹ کا نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. مگر مارکیٹ اچانک پینک یا ایکسائٹمنٹ کا شکار ہوتی ہے تو ان یوزول یا ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے جو بعد میں آگے جا کے ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو ایسا بیہیویئر آئے اگر تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ جناب اگر ایکسائٹمنٹ آئے گی تو میں اپنا ایکیومولیٹ کیا ہوا مال تھوڑا بہت بیچ دوں گا, اور اگر گراوٹ آئے گی تو لیکویڈیٹی جو میں نے ہولڈ کی ہوئی ہے میں اس سے کچھ مال خرید لوں گا. اس کے لیے آف مارکیٹ ورکنگ ہونی چاہیے کہ جب آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہو, پتہ ہو کہ اگر مجھے لینا ہوا تو میں کیا لوں گا, اور اگر مجھے بیچنا ہوگا تو میں کون سے اسٹاک کو بیچنے کی کوشش کروں گا. یہ تمام کام آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو بہرحال اگر یہ آپ سب کچھ کر کے بیٹھے ہوں گے تو آپ بہت اچھا پروفٹ اس ہفتے میں لے سکیں گے, یا اس ہفتے میں اچھا مال خرید کے ود ان کپل آف ڈیز اور ویک آپ اچھا پروفٹ بنا سکیں گے. اور ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ مال بیچ دینے سے مارکیٹ سے نکل نہیں جاتے, بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار میں نے مال بیچ دیا تو میں تو اسٹاک ایکسچینج سے باہر آ کے کھڑا ہو گیا, کام ہی ختم ہو گیا میرا. ایسا کچھ نہیں ہے. پروفٹ ٹیکنگ از اے پارٹ آف ٹریڈنگ. پروفٹ ٹیکنگ از اے پارٹ آف ٹریڈنگ. اور بغیر پروفٹ ٹیکنگ کے, یا جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ ریئلائز کرنا, اس کے بغیر ہم اپنے پروفٹ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے. تو ایگزٹ لینا مارکیٹ سے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. مگر یہ کوئی پرماننٹ ایگزٹ نہیں ہوتی, بلکہ جب ہم مارکیٹ میں مال بیچتے ہیں, جیسے ہم نے کس پہ بیچا تھا مال, ہم نے 66,500 پہ بیچا, 65,000 کے پاس بیچا, 64,000 کے پاس مال بیچا, تو کیا ہوا, پیسے آئے نا, تو ہم نے دوبارہ مال خریدا. ہم چھوڑ کے تو نہیں بیٹھ گئے, ہمیں دوبارہ انٹری ملی. اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے زیادہ ہے جب کیش ہاتھ میں ہوتا ہے تو انویسٹر میں کریج آتی ہے, ہمت آتی ہے, اعتماد آتا ہے, اور وہ پھر بہتر اسٹاکس میں صحیح رائٹ جگہ پہ جہاں پہ انٹری لینی ہے وہاں پر گھسنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے انٹری لینی ہے. اگر مال ہی نہ بیچا ہو تو پھر مال خریدو گے کیسے؟ کسی کے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جناب مال بیچے بھی نہیں اور لیتا ہی چلا جائے. اور اگر خزانہ ہو بھی تو کوئی عقل مندی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کی کوئی حد ہوگی, تبھی تو آپ اس انویسٹمنٹ پہ ریٹرن پلان کرو گے. صرف اگر آپ خریدتے ہی چلے جاؤ گے تو ٹھیک ہے, پھر ریٹرن آپ 50 سال بعد دیکھو گے, وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں تو ہو سکتا ہے. تو یہ تمام جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے. 3 دن کی چھٹی ہے, سوچئے سمجھیے کہ ہم کس طرح اپنی ٹریڈنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ٹریڈنگ کورسز یا یہ لائیو ویڈیو پروگرام یا سیمینارز کرتا ہوں, اس میں چاہتا یہی ہوں کہ آپ کی اویئرنیس اور ایجوکیشن بڑھتی چلی جائے تاکہ آپ کی ٹریڈنگ بہتر ہو. اچھا جناب, آگے چلتے ہیں. جو ہم نے لاسٹ سیشن میں موو دیکھی ہے یعنی کہ فرائیڈے کو, وہ بڑی ایکسائٹنگ ہے. بے شک والیوم کم تھا, مگر اگر میں آخری 3 سیشن دیکھوں تو مجھے بلز میں کنسسٹنسی نظر آئی. لو بننے کے بعد بلز میں کنسسٹنسی نظر آئی. تو جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر والیوم کم ہو اور کنسسٹنسی برقرار رہے تو وہ نان بلیور کو بلیو کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو اٹ ہیپنس ان دا مارکیٹ, یہ ہوتا ہے, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر وہ ٹریڈرز اٹریکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں آپ کو والیوم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. آگے چلتے, اگر مارکیٹ 63,052 کے اوپر سروائیو کر جاتی ہے آنے والے ہفتے میں, جس کی کوئی بہت قوی امید مت رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ والیٹیلٹی کی بات بھی تو کر رہا ہوں میں. آنے والا ہفتہ الیکشن کا ہفتہ ہے, تو قطعی طور پہ ہم گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ ہاں جی بس اس کے اوپر رہی تو بس یہاں سے پھر 10,000 پوائنٹ 5,000 پوائنٹ اوپر, بالکل بھی نہیں. ہم اس ہفتے کی والیٹیلٹی کو کسی لمحے اگنور نہیں کریں گے. مگر ٹیکنیکلی 63,052 کے اوپر مارکیٹ اگر سروائیو کرتی ہے تو مارکیٹ اگلے لیول کو چیز کر سکتی ہے. اور اگلا لیول وہ کون سا ہے؟ وہ 63,415 والا لیول جو آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ مارکیٹ کا عین ممکن ہے مارکیٹ اس کو ٹارگٹ کرے. انڈیکس اس وقت جہاں پہ کلوز ہوا ہے یہ وہ ایریا ہے جس کے بارے میں
پچھلے ہفتے میں مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ ایک پورا ایریا ہے 62,825 سے 63,030 اگر آپ کو یاد ہو، تو اس ایریے کے اندر آ کے مارکیٹ کلوز ہوئی، تو اس ریزسٹنس جس کی پچھلے پورے ہفتے میں بات ہوتی رہی ہے، مارکیٹ ایگزیکٹلی وہاں کلوز ہو گئی ہے. اور ایک دن کی کلوزنگ یا ایک وقت وہاں رک جانا انف نہیں ہے. ٹو اسٹیبلش دا ریٹ بلز ہیو ٹو سسٹین. اگر بل سسٹین کرتے ہیں تو اسٹیبلش ہوگی ان کی ریٹ، اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال 63,052 کے اوپر اگر مارکیٹ رکتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی ہے مارکیٹ، اوپر جانے کی کوشش کرے گی اگلا لیول. اور کیپنگ دیٹ ان مائنڈ دی والیٹیلٹی آف الیکشن اینڈ آل دیٹ ول بی ٹریلنگ اوور اسٹاپ لاس اینڈ سیکیورنگ اوور پورٹ فولیو. ٹھیک ہے جی. اور اپنا پورٹ فولیو جو ایکیومولیٹ کیا اس میں سے کچھ مال بیچ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال مل جائے گا. دیکھیے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس مارکیٹ میں مارکیٹ کا کچھ نہیں جاتا، جاتا ہمارا پیسہ ہے. تو اپنے پیسے سے محبت کیجئے، ٹھیک ہے نا. کسی اسٹاک سے محبت مت کیجئے، کسی بیانیے سے محبت مت کیجئے. یہ ساری فینٹیسیز میں رہنے کی باتیں ہیں. ریالٹی پہ بلیو کیجئے کہ اس وقت مارکیٹ کہاں کھڑی ہے، اس وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، اس وقت لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو بہرحال ہم مزید ریکوری 63,052 کے اوپر ایکسپیکٹ کریں گے. اور اگر اس کے برعکس 62,907 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ایسے ہی لو والیوم ڈپریس سینٹیمنٹ کا مظاہرہ کرے گی. اور اگر 62,493 کے نیچے مارکیٹ نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ مارکیٹ میں بیئرز کو ایگریویٹ کرے یا اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے نا. تو میرا مشورہ آپ کو پھر یہی ہوگا کہ احتیاط کیجئے، کیئرفل رہیے، اور جو اسٹریٹجی آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، آپ کی ٹریڈنگ بہتر سے بہتر ہو، آپ کا بہت سارا پروفٹ ہو، اور آپ کی بہت اچھی صحت ہو، آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی. میری فیملی اور میری ٹیم کے لیے بھی دعا فرمائیے. اور اگر لگتا ہے کہ میری ویڈیوز آپ کے کسی کام کی ہے، اگر کسی کام کی ہے تو اپنے دوستوں میں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.